الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا آلانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل بسانه صلوا عليه وآله اللہ کریم کی بھی حمد و ثنا درود اللہ النبی دوارا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ و رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درگاہ ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے وہ آیت کریمہ کہ جو ہر مسلمان کو سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ شریف کی 43ویں آیت کے اندر فرما دیا باقی الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. جب انسان اس دنیا میں آ کر اللہ کریم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے احکامات اس پر فرض ہو جاتے ہیں. تو ارکان اسلام جنہیں اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے وہ 5 ہیں. پہلا کلمہ شریف، دوسرا نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا حج اور 5واں روزہ. یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور یہ مسلمانوں پر فرض ہیں. جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد جو دوسرا رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے. جب انسان بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے بندہ بیمار ہی کیوں نہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں، چاہے بارش ہو رہی ہو، آندھی آ چکی ہو، آپ کا گھر سے نکلنا بھی محال ہو چکا ہو، کھڑے
کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر اللہ رب العزت نے ہر حال میں نماز کو فرض قرار دے دیا. اور تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے. اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. بعض یہ ماہ مقدس زکوٰۃ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض قرار دے دیا کہ جو مال اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو غلہ دیا ہوا ہے، جو آپ کی بساط سے زیادہ ہے، جس پر ایک سال گزر جائے، چاہے وہ سال رجب کے مہینے میں پورا ہو رہا ہو، چاہے وہ سال رمضان کے مہینہ میں پورا ہو رہا ہو، چاہے محرم کے مہینہ میں پورا ہو رہا ہو، یعنی اس مال پر جو آپ نے اپنا مال رکھا اسے استعمال نہ کیا، آپ کی ضرورت کا نہ رہا، ایک سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، مال رکھا ہوا ہوگا، تو وہی مال قیامت والے دن ایک گندا سانپ بن کر اس کے سامنے آئے گا، اور جب وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنے گا تو پھر وہ بھاگے گا، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ جو گندا سانپ بن چکا ہوگا، جو اس کے گلے کا داغ بن چکا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اے انسان، آج تو مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے، آج مجھ سے الگ کیوں اپنے آپ کو کیوں کر رہا ہے، میں وہی تیرا مال ہوں، وہی تیرا دنیا کا مال ہوں جو تم گن گن کر رکھا کرتا تھا. تم پر زکوٰۃ فرض تھی، تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وہی تیرا مال ہوں جو شام کو گن گن کر تم وہاں پہ رکھا کرتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، کل قیامت والے دن وہی مال تیرے گلے کا توق بن کر تیرے سامنے آئے گا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں اس قدر محب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ الہ العالمین، اس بندے سے زیادہ کوئی نماز پڑھنے والا یہاں پہ نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکلے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ، تم نے اس کی ظاہری عبادت کو دیکھا ہے اور تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور اس طرح محب ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا. لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بندہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے، 1000 رکعت نمازیں پڑھ لے، اور 1000 غلام آزاد کر دے، آگے فرماتے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر یہ 1000 جنازے پڑھ لے، 1000 بیت اللہ کی حج کر لے، 1000 جنگیں لڑے، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی
درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اتنے نماز پڑھ رہا ہے، 1000 رکعتیں پڑھتا رہے، 1000 غلام آزاد کرتا رہے، 1000 جنازے پڑھتا رہے، 1000 حج کرتا رہے، 1000 جنگیں لڑتا رہے، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تیرے سامنے سر سجود بھی ہو رہا ہے، تیرے سامنے بندگی بھی کر رہا ہے، لیکن اتنی عبادت کرتا رہے، الہ العالمین آپ فرما رہے ہیں اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت تک اس سے کوئی نفع یہ چیزیں نہیں دے سکتی جس وقت تک یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کے نبی تھے، وہ پیارے نبی جو ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی گفتگو ہوئی۔ فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے نے جب تک اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، یہ نمازیں پڑھتا رہے، جنگیں لڑتا رہے، حج کرتے رہے، یہ جنازے پڑھتے رہے، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کی تو وہ اس کے لیے باعث رحمت ہوگی پرسرات پر، اور جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو جس وقت وہ پرسرات پہ جائے گا، وہ تلوار سے تیز، بال سے باریک، جب اس پرسرات پہ جائے گا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے باعث ہلاکت بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، اور اس دھوبی سے لوگ بڑے تنگ تھے۔ وہ دھوبی کیا کرتا کہ ایک تو کپڑے لیٹ دیتا، دوسرا کسی کے وہ کپڑے تبدیل کر کے دیتا تھا، ایک شخص کے دوسرے کو دے دیے، دوسرے کو تیسرے کو دے دیے۔ وہ بہت اس سے تنگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس دھوبی کے لیے کوئی دعا کریں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں ایک دن باقی رہ گیا، اور دھوبی نے اپنی وہ کپڑے اٹھائے، گھاٹ کی طرف جا رہا تھا تو سفر میں اسے ایک مسکین مل گیا، ایک غریب آدمی مل گیا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس دھوبی نے راستے میں 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس مسکین کو دے دی، اور اس مسکین نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العزت تمہیں آسمانی بلاؤں سے نجات عطا فرمائے۔ جب یہ دعا کی تو اس دھوبی کو یہ دعا بہت اچھی لگی، اس نے دوسری روٹی بھی اسے عطا کر دی، اس نے پھر اسے دعا دی، اس نے پھر وہ دھوبی کو اچھی دعا لگی، اس نے تیسری روٹی بھی صدقہ کر دی۔ چلا گیا، جب واپس آ رہا تھا اپنے گھر میں آ گیا، ایک دن تو گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آئے، وہ لوگ آئے، کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن باقی ہے، لیکن اس کی زندگی اب ایک دن بھی گزر چکا، لیکن پھر بھی اس پر موت نہیں آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی جو گٹھڑی ہے تمہاری، اس کو کھولو۔ جب اس نے کپڑوں کی گٹھڑی کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ان کپڑوں کے اندر ایک اژدہا موجود ہے، اور اس اژدہا کے منہ کے اندر ایک لوہے کی سوراخ پڑی ہے، ایک لوہے کا ڈنڈا پڑا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دھوبی، جب تم گھاٹ کی طرف جا رہے تھے تو تم نے راستے میں کیا کام کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں جب گھاٹ جا رہا تھا تو میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور ایک مسکین مل گیا،
اس نے مجھ سے روٹی طلب کی، کھانا طلب کیا تو میں نے ایک روٹی عطا کر دی، اس نے مجھے دعا دی میں نے دوسری دے دی، پھر اس نے دعا دی میں نے تیسری عطا کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوبی یہ تیری موت تھی، یہ جو انتہا نکلا ہے یہ تیری موت کا سبب بن چکا تھا، لیکن تو نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں وہ روٹیاں عطا کر دی اس مسکین کو، تو ایک اللہ رب العزت کا فرشتہ آ کر اس انتہا کے منہ میں وہ لوہے کا ڈنڈا دے دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال زکات سے پاک ہو جاتا ہے اور صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر انسان کو کوئی پریشانی ہو یا اس پر کوئی آفت آنے لگی ہو تو فرمایا کہ الصدقہ رد البلا، صدقہ کیا کرو، اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے تمہاری بلاؤں کو ڈال دے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ کر دیتا ہے تو اس پر جو آنے والے نقصانات ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء زکوٰۃ انسان پر فرض ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ اب مالک نصاب کا کیا معنی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا اس کے برابر پیسے موجود ہوں، یا اس کے برابر میں اتنا مال موجود ہو کہ جو آپ روزانہ استعمال نہ کرتے ہوں، آپ کے استعمال سے باہر ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد، چاہے وہ سال پہلے مہینے میں مکمل ہو رہا ہو، دوسرے میں، تیسرے میں، جس وقت سال مکمل ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ دینا یہ واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ پیارے محبوب کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بنت خطاب، ثعلبہ بن خطاب، اور وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا مدینہ میں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا کر دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے ثعلبہ اسی پر گزارا کرو، اسی پر اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے تجھے دے رکھا ہے مطمئن ہو جاؤ۔ اس وقت تو چلا گیا، بعد میں پھر آ گیا۔ امام الانبیاء نے پھر دعا کی کہ الہ العالمین ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب اس نے چند بکریاں لی اور وہ بکریوں میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا کی کہ ثعلبہ کے پاس اتنی بکریاں ہو چکی کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز تو امام الانبیاء کے ساتھ پڑھتا، باقی نماز وہ وہاں پہ پڑھتا تھا، وہاں پہ اپنی بکریوں کو رکھوالی کرتا، اور پھر اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا کر دی کہ آپ ظہر اور عصر کی بھی چلی گئی، آپ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے وہ آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اور برکت عطا کی، اس کے پاس اتنی اب زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ اب وہ لے کر جاتا، جمعہ بھی چلا گیا۔ جب زکوٰۃ واجب ہونے کا اللہ رب العزت نے فرض کی، واجب کی، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے 2 صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ وہ ثعلبہ کدھر گیا ہے؟ پہلے ظہر عصر میں آ جاتا تھا، جمعہ میں آ جاتا تھا، لیکن اب جمعہ میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اتنا مال ہو چکا تھا کہ وہ مدینہ میں اتنی اس کے پاس جگہ نہ تھی کہ وہاں پہ رکھتا، وہ کسی دوسری نواح میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ اسے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ 2 صحابی امام الانبیاء کے ثعلبہ کے پاس گئے، فرمایا کہ ثعلبہ اللہ رب العزت نے تجھے اتنا مال عطا کیا ہے کہ تو مدینہ سے بھی نواح میں آ گیا ہے، لہٰذا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو واجب قرار دے دیا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا کر۔ جب زکوٰۃ کا سنا، جب انسان کے پاس مال آ جائے تو انسان کی عقل بھی ظاہر ہو جاتی ہے،
انسان کو وہ چھوٹے چھوٹے جو انسان ہیں اللہ رب العزت کے وہ بھی نظر نہیں آتے. کبھی تو ہم اپنی زبان میں بات کریں کہ وہ اپنے کپڑوں سے بھی باہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں پہلے کیا تھا. حضرت امام جعفر صادق رحمہ علیہ السلام، آپ کی ولادت پاک بھی اسی مہینہ میں ہے. تو آپ نے سے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب بتائیے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر سنو. انسان کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک گندے قطرے سے پیدا ہونے والا ہے. گندے قطرے سے پیدا ہوا اور زندگی بھر وہ ایک پیشاب کا برتن اٹھا کر پھرتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں. اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، فرمایا کہ گندے قطرے سے پیدا ہوا اور دنیا میں پھر رہا ہے پیشاب کا ایک برتن اٹھا کر، یعنی اپنے پیٹ کو اٹھا کر. یہ اس کی حقیقت ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگا سالبہ کہ امام الانبیاء نے ٹیکس لگا دیا، جب میں بعد میں سوچوں گا. ابھی وہ صحابہ امام الانبیاء کے پاس آئے، ابھی زبان سے نہ بولے تھے، میرے محبوب نے فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا. سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ پیارے صحابہ فرماتے ہیں ابھی ہم نے محبوب کو نہیں فرمایا تھا، میرے محبوب نے پہلے فرما دیا تھا کہ سالبہ پر افسوس. پہلے مال نہ تھا، دعائیں کراتا تھا، اب اللہ رب العزت نے نہ عطا کر دیا، اب کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر ٹیکس لگا رہا ہے، جس طرح آج ہم ٹیکس سمجھتے ہیں. لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی روزی کا پتہ نہ چلے، جس کو اپنی کمائی کا پتہ نہ چلے کہ میری کہاں جا رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں لیکن خرچ کا پتہ نہیں چل رہا، پورے نہیں ہو رہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک نقصہ بتایا کہ ہم دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے مہینہ بھر کی جتنی بھی آمدن ہوتی ہے اس کا 2.5% اللہ رب العزت کے مسکینوں کو دے دیں، غرباء کو دے دیں. ایک تو تمہاری آمدن پاک ہو جائے گی، دوسرا اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت دے دے گا. اور محدثین بھی فرماتے ہیں کہ اگر جس مال کی زکات ادا نہ کر دی جائے وہ مال آپ کے پاس نہیں رہے گا. وہ مہینے میں کوئی ایسی بیماری آپ کو آ جائے گی، ایسے مقدمات آپ پر بن جائیں گے، ایسی جو ہے وہ کوئی بیماری اور ایسی چیز آ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارا وہ مال بھی ضائع ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علماء بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. اللہ رب العزت نے جو کوڑی تھا اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ کوڑی بتا تجھے کوئی چیز پسند ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے ایک چیز پسند ہے کہ میرا اچھا رنگ ہو جائے. اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا اچھا رنگ ہو گیا، کوڑا پن ختم ہو گیا. کہنے لگا بتا اب تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. اس نے اونٹ دے دیا اور برکت کی دعا کر دی. اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ گنجے بتا تیری پسند کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے. اس نے ہاتھ پھیرا، فرشتے نے، گنجا پن ختم ہو گیا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. تو وہ فرشتہ کہنے لگا بتا مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا مجھے گائے پسند ہے. اس نے گائے اسے عطا کر دی، برکت کی دعا کر دی. اب وہ اندھا کے پاس آیا تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہتے بتا تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں لوٹ آئیں، مجھے نظر آنے لگے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں واپس آ گئی. کہنے لگا مال میں کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں. اس نے بکریاں نے کر دی اور برکت کی دعا کی.
آپ اللہ رب العزت نے جو کوڑی تھا اس کے اونٹ میں بھی برکتیں عنایت کر دی، جو گنجا تھا اس کی گاؤں میں بھی برکتیں عنایت کر دی، جو اندھا تھا اس کی بکریوں میں اللہ رب العزت نے برکت دے دی۔ اب اللہ رب العزت نے پھر فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میرا مال گم ہو گیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، ایک اونٹ ہی عطا کر دے۔ تو کہنے لگا کہ یہ میرے لیے اپنے کم ہے، میرا پورا نہیں ہوتا، تجھے کس طرح دے دوں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم کوڑی تھے، تمہارا اچھا رنگ بھی نہ تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اچھا رنگ پسند ہے، اللہ رب العزت نے اچھا رنگ بھی عطا کر دیا۔ مال میں تم نے کہا تھا مجھے اونٹ پسند ہے، اللہ رب العزت نے اونٹ عطا کر دیے، لیکن تو نے مال کو زیادہ کر دیا، اب اللہ رب العزت تجھے واپس وہی کر دے گا۔ اور وہ پھر کوڑی ہو گیا۔ آپ کو گنجا کے پاس آیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، لہٰذا اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دے۔ کہنے لگا مجھے یہ گائے میرے اپنے لیے پوری نہیں ہوتی، میں تجھے کیوں دے دوں؟ تو پھر فرشتے نے وہی دہرایا، کہا کہ وہ وقت یاد کر جب تو گنجا تھا، تجھے مال عطا کر دیے گئے، تمہارے پاس مال نہ تھا، تجھے گائے عنایت کر دی گئی، آج اللہ رب العزت نے اتنا تجھے مال عطا کر دیا ہے، لہٰذا اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت تجھے ویسے ہی کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ویسے اسے کر دیا۔ اور اس تیسرا جو اندھا تھا اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ان بکریوں میں سے کچھ ایک بکری عنایت کر دے اللہ کے نام پر۔ وہ جو اندھا تھا کہنے لگا اے مسافر، اے اللہ کے بندے، میں اندھا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے نظر بھی عنایت کر دی، آنکھیں عنایت کر دی، میرے پاس مال نہ تھا، اللہ رب العزت نے مجھے بکریاں عنایت کر دی ہیں، لہٰذا ایک نہیں، اللہ کے نام پر تو ساریاں مانگتا جا، میں تجھے ساریاں ادا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرشتے نے فرمایا تھا کہ اے اندھے، اللہ رب العزت نے تجھے ادا کیا، اب اللہ رب العزت تجھے اور بھی عنایت کرے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زکوٰۃ اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دی ہے، فرض قرار دے دی ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مالک نصاب ہیں، جن کے پاس اللہ رب العزت نے جو ہے مال دیا ہے، اور صرف زکوٰۃ اور پیسوں پر نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس صرف پیسے نہیں، وہ آپ کے برتن جو آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے استعمال نہ کیے، ایک سال گزر گیا، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ان کو بھی کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غلہ ہوتا ہے زمینوں کا، اس میں بھی عشر ہے۔ وہ زمینیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہو کر آپ کو غلہ دیتی ہیں، ان پر 10واں جو ہے یعنی 10 بوریاں ہوں، ایک بوری اللہ رب العزت کے جو ہے وہ راہ میں دینی فرض ہے۔ اور وہ زمین کہ جس میں ٹویل لگا ہوا ہے، آپ بجلی سے بور سے پانی لگا کر غلہ حاصل کرتے ہیں، تو ان میں 20 بوریوں میں سے ایک اللہ رب العزت کے راہ میں دینا یہ واجب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں، جو اللہ رب العزت نے احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو ادا کریں۔ اور تیسری بات کہ اب زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے؟ بعض باپ جو نانا ہے وہ نواسوں کو ادا کر دیتے ہیں، نواسیوں کو دے دیتے ہیں، اپنے پوتے اور پوتیوں کو دے دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان کا خامن اس دنیا سے چلا گیا یا وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، بلکہ ویسے ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا آپ کا حق ہے۔ زکوٰۃ نہ ماں کو دے سکتے ہیں، نہ باپ کو دے سکتے ہیں، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی، نہ نواسا نواسی، اور نہ پوتا پوتی۔ اور اسی طرح عورت جو ہے بیوی اپنے نہ شوہر کو دے سکتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے علاوہ جو مصارف ہیں، جو غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ آپ مسجد میں بھی نہیں دے سکتے،
یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح صدقہ کا پیسہ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے. آپ مسجد میں دیں گے تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے اس سے دیں گے. نہ صدقہ مسجد میں لگتا ہے نہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگتا ہے. یہ غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا ہے, ان کو دینا چاہیے. اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.